بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جو جانور سب سے پہلے آپ کے مردہ تن کو کھاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بجو ہے، جو قبرستان میں میتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے تو کھدی ہوئی قبروں میں اس کو کئی طرح کے کیڑے مکوڑے نکلتے نظر آتے ہیں، اور قبروں میں بنی ہوئی بلوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان میں کیا سانپ رہتے ہیں؟ انسان غور کرے تو آنے والے وقت میں وہ بھی ان جیسی قبروں میں جا پڑا ہوگا، اور اس کی قبر میں بھی ایسے کئی سوراخ اور بل نظر آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں سانپ اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن بجو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے۔ یہ مردم خور جانور چوہے اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے، جو تازہ میتوں تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ بجو بڑا سخت جان جانور ہے۔ یہ دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے سخت جان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھی کے پاؤں تلے بھی آ جائے تو کچلا نہیں جاتا۔ اس کے پنجے اور دانت نوکیلے اور تیز دھار ہوتے ہیں۔ مٹی کو کھودنے اور لکڑی کو منٹوں میں کھوکھلا کر دینے والا یہ جانور بجو کہلاتا ہے۔ بجو کئی گز تک لمبی سرنگیں بھی کھود لیتا ہے، اور ایک قبر سے سرنگ نکال کے دوسری قبروں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے تو ان کی سینسز انہیں مطلع کر دیتی ہیں کہ ان کا شکار پہنچ گیا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شیئر کریں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرنے جاؤ۔ قبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ ایک جانور مردوں کے پاس پہنچ جاتا تھا کہ جیسے ہی مردے کو دفنایا جاتا تھا وہ تازہ گوشت سونگھ کر اس مردے کی طرف جا کر کھرید کر کھا لیتا تھا۔ اور ایسے کئی واقعات ہیں جب قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں کئی قسم کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں اور سانپ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک جانور بجو ہے جو قبرستان کے اوپر راج کرتا ہے۔ یہ مردہ خور جانور نیولا اور چوہے سے مشابہت کرتا ہے۔ اس جانور کی ایک خصوصیات ہے کہ یہ تازہ ترین مردوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قبروں کو کھود کر ان مردوں کی ہڈیاں، اور اس نے کئی انسانوں کو بھی زخمی کر دیا ہے۔ یہ بہت درندہ نما جانور ہے اور یہ مردوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ یہ جانور قبروں کو کھرید کر مردوں کو باہر نکال دیتا ہے اور ان کی بے حرمتی کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے اس جانور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے 2 آدمیوں کو زخمی کر دیا اور تباہی مچا دی۔ تو ناظرین و سامعین، تمام معاملات کو دیکھا جائے تو ایسی بہت سی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں جن پر ہم عام بات کر سکتے ہیں۔ وسلم بھی اپنی ماں کی قبر پر گئے اور گریہ کیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے صحابی بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں پہلے ابتدائی دور میں قبور کی زیارت کرنے سے روکتا تھا، لیکن اب قبور کی زیارت کرنے ضرور جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان میں جب جاؤ تو سب سے پہلے ان کو سلام کرو۔ اس کے کچھ اہم الفاظ ہیں جن کو حدیث کے مطابق بھانپا گیا ہے۔ جب آپ قبرستان کے اندر داخل ہوں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر ان کو سلام کیا جائے، اور قبروں پر جا کر آپ درود شریف اور ان کے حق میں دعا ضرور کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کا ایک بہت اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ قبرستان میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ کچھ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبرستان میں عورت کا جانا حرام اور ممنوع بھی قرار دے دیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ عورتوں کے قبرستان میں جانے سے کوئی گلہ نہیں کرتے۔ یہ اختلاف یوں سامنے آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب عورت اور مرد کو دونوں کو قبرستان میں جانے سے روکا گیا تھا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ قبروں پر زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی جو بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، عبرت حاصل کرنا اور آخرت کو یاد رکھنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا شرعی عمل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرتے وقت وہ ایسے کلمات نہ کہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ ان فوت شدگان کا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا جہنم۔ قبروں کی زیارت کا پہلا اور بنیادی مقصد یہی ہے۔ زیارت کرنے والے شخص کے سلام، نیک تمناؤں اور میت کے لیے دعائے استغفار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا
کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع الغرقد کی جانب تشریف لے گئے ہیں اور بقیع میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ واپس ہو گئے۔ بریرہ دیکھ کے میرے پاس واپس لوٹ آئی اور مجھے بتایا جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تاہم دعا کرتے وقت قبروں کی طرف رخ نہ کریں بلکہ دعا کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور دعا نماز کا مغز اور گودا ہے، جیسے کہ معروف ہے کہ لہٰذا دعا کا حکم بھی نماز والا ہی ہوگا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعا عبادت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوستوں، میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں قبر کو پکے نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات سے آگاہ کیا اور آپ کو بہت سی چیزیں بتائی اور بہت سی فائدہ مند چیزیں آپ تک پہنچائی، تو آپ کو بھی چاہیے آپ تمام باتوں کو اپنے دوست احباب سے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی ان کو اچھی معلومات سے آگاہ کر سکیں۔ تو ناظرین و سامعین، ہم نے آج آپ کو اس جانور کے بارے میں بتایا جو کہ بچھو نامی جانور ہے، جو کہ مردوں کا نکال کر قبروں سے کھا جاتا ہے۔ قبر کے اندر سوراخ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ سونگ کے اپنی سینسز سے پتہ چلا لیتا ہے کہ کون سا مردہ تازہ ابھی آیا ہے قبرستان میں۔ وہ ایک قبر سے دوسری قبر تک رسائی بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے ناخن، پنجے اور اس کی سکن جو اوپر والی ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کے پنجے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ مٹی اور لکڑی کو آسانی سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام اہل احباب جو فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے۔ تو یہاں آج میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گا۔